اسی خداوند کے لسانی لفانی لامتبدل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مہربانی سے سب لوگ تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم خداوند اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اپنے فضل کو جاری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، ہمیں صحت، تندرستی، زندگی دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنا فضل دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جمع ہوں، اس کی بڑائی کریں، اس کی صفتوں کو بیان کریں، اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہی قدرت، حشمت اور بزرگی سے لبریز ہے۔ سب زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ بدھ کی جو ہماری عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ شفا اور شفایت، ہیلنگ اینڈ انٹرسیشن۔ بارہا جو کلام سنایا جاتا ہے وہ شفا کے تعلق سے سنایا جاتا ہے، کیونکہ آج لوگوں کو صرف شفا چاہیے، انہیں شافی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس چرچ میں ہیلنگ منسٹری زیادہ ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جسمانی شفا کو پانا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آئے استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں۔ خداوند تو مجھے چن، تو مجھ پر اپنے جلال کو ظاہر کر تاکہ میں بہتوں کے لیے شفایت کا وسیلہ بنوں۔ سو آج کلام خدا میں سے جس بات کو آج ہم سیکھیں گے، یہ میسج ٹیچنگ میسج ہے، وہ ہے شفایت، انٹرسیشن۔ شفایت کا مطلب کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ دوسروں کے لیے درمیانی بننا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کے لیے پہرو پہر خدا سے معافی مانگنا، خدا سے باتیں کرنا اور خدا کے حضور میں جھکے رہنا، تاکہ اس کا گھرانہ، اس کے لوگ، اس کی قوم، اس کا چرچ گرو کرے روحانیت میں، خداوند میں، خدا کے کلام میں، خدا کی باتوں میں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی باتوں کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے۔ سو آج کلام خدا میں سے شفایت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفایت کرنے والے ہوں، اس کے لوگ دوسروں کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، اس کے لوگ دوسروں کے لیے خدا کے حضور منت فریاد کرنے والے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ویری گڈ، اپنے لیے ذرا تالیاں ملے۔ جب سارے نے آج ہاتھ اٹھایا اور آج کلام خدا میں سے ایک انٹرسیسر کی کوالٹیز کو بھی جانیں گے۔ انٹرسیسر تو سیکھیں گے، ایک انٹرسیسر کی کوالٹیز کیا ہے بائبل کے تعلق سے۔
ان ساری باتوں کو آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے. سو جس سندھی آیت کو ہم آج تلاوت کریں گے، حزقیل نبی کی معرفت، خداوند کا زندگی بخش کلام، اس کا 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت. حزقیل نبی کی معرفت، خداوند کا زندگی بخش کلام، اس کا 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت. آج ہم سندھی آیت کے طور پر اس کو پڑھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنانے پر خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر. میرے عزیزو، اس سے پچھلی عبارت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں تمام وہ باتیں ہیڈ لائن کی گئی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، جو خدا کے برخلاف ہیں، جو خدا کے احکام، اس کے قوانین کے برخلاف ہیں. خدا بنی نوع انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. خدا گنہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. اور انہی باتوں کے لیے خدا اپنی قوم کے لیے پریشان. اس کے کلام میں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی. خدا آج بھی تلاش کر رہا ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جب خداوند مقررہ وقت مقررہ پر ان سے ملنے آیا تو اس نے کہا، آئے آدم تو. اور اسی بات کو خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان تلاش کی. خدا آج بھی میری بہن کو، میرے بھائی کو آواز دیتا ہے کہ آئے میری بیٹی، آئے میرے بیٹے، تو کہاں ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کیا میں اس تلاش کا حصہ ہوں؟ خدا انسان سے بے پناہ محبت کرتا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی خوشنودی بنی نوع آدم کی، میرے ساتھ ہے یہ، خداوند کی خوشنودی بنی نوع آدم کی صحبت میں ہے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم خدا سے جدا. خدا نے اسے اپنے لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی ستائش کرے، اس کی وڈیائی کرے، اس کے نام کو جلال دے. لیکن آدم اس بات سے ٹھہر گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپا. خدا نے اسے آواز دی کہ تو جو گناہ کر چکا ہے میرے سامنے آ اور اقرار کر. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان دل سے لایا جاتا ہے. لیکن اس نے اپنے اس گناہ کا اقرار نہیں کیا بلکہ ہوا پٹا دی. خدا چاہتا تھا کہ آدم انٹرسیسر بنے.
خدا چاہتا تھا کہ یہ درمیانی بنے، یہ بولے، یہ معافی مانگے، لیکن اس نے اس وقت معافی نہیں مانگی، بعد میں بڑی معافی مانگی جب وقت گزر گیا۔ اور اس کے نتیجے میں آدم اور حوا کو عدن سے باہر نکال دیا۔ آج بھی ہم اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے، پادری کہہ کر تھک جاتے ہیں، پاسٹر صاحبان اس بات کا وویلا کرتے ہیں کہ میری بہن توبہ کرو، میرے بھائی توبہ کرو۔ لوگوں کا کیا جواب؟ کادی توبہ اسی کیتا کی ساڑھے چھ ویکھیا کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان باتوں میں خطا کرتا ہے، لیکن ہم اس بات کو ماننے کو دیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی میرے سامنے فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا۔ آج لوگ اگر کسی کا کوئی بھائی کو مشکل مصیبت پریشانی میں ہو، اگر اس سے تھوڑی بہت رنجش ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بابا پھنسے کون مزہ آئے۔ لیکن خداوند کا کلام اس کے برعکس کہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج شاملی باتوں کو کلام خدا میں سے سیکھیں کہ اگر ہم انٹرسیسر ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو ایک انٹرسیسر کی زندگی میں ہونی چاہیے، جو ایک ایماندار کی زندگی میں جو باتیں ہونی چاہیے۔ انہی باتوں کو آج ہم سیکھیں گے وقت کو ملحوظے کا رکھتے ہوئے۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑی بہت دیکھتے ہیں، لیکن آج کوشش کروں گا کہ کھڑی نہ دیکھوں۔ آج پہلی بات، انٹرسیسر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ انٹرسیسر، پہلی بات کہ انٹرسیسر میں ترس ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا ذرا، خروج 32 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 32 چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 32۔ اس میں لکھا ہے، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ مرد خدا موسیٰ، سب سے پہلی بات جو انٹرسیسر کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ اسے ترس اور تڑپ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ مرد خدا موسیٰ جس کو خدا نے چنا تاکہ ملک مصر میں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر لائے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو جب ملک مصر سے نکالا تو خدا نے ان کے درمیان بڑے بڑے معجزات کیے، انہیں کلزم میں سے راستہ دیا، خشک چٹانوں سے پانی پلایا، بیابان میں من کھلایا، دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون بن کے ان کے آگے آگے چلا۔ لیکن انہوں نے خدا کے حضور میں برگشتگی کی۔ جب موسیٰ پہاڑ پر خداوند کے ساتھ وقت گزارنے گیا تو انہوں نے اپنے لیے زندہ خدا کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر۔ خدا کو غصہ آیا، خدا
جب مرد خدا موسیٰ آیا تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ میں انہیں مار ڈالوں گا، لیکن موسیٰ انٹرسیسر کے طور پر ان کے ساتھ خدا کے سامنے سجدہ رسول، اس نے کہا کہ اب تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے یعنی کتاب حیات اس میں سے مٹا دے۔ بہت بڑی بات، کوئی شخص کتاب حیات میں سے اپنا نام کٹوانا چاہے گا اگر ہم میں سے اللہ والا ہو، لیکن انٹرسیسر، شفاعت کرنے والا، تڑپ رکھنے والا اور اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، کیا یہ تڑپ، یہ درد میرے اندر ہے؟ اگر میں انٹرسیسر ہوں تو کیا میرے اندر ایسی تڑپ اور ایسی درد ہے کہ میں کہوں کہ میری قوم کو معاف کر، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے بدیاں کی ہیں، جو تیرے کلام سے منحرف ہو گئے ہیں، جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، جو نشے کی حالت میں زندگی گزارے ہیں، جو تیرے احکام سے دور ہیں، خداوند تو ان کو معاف کر۔ کیا آج کا انٹرسیسر ایسا ہے؟ کیا آج ہم شفاعتی تو ہیں، کیا ہم ایسا تڑپ اور ایسا درد رکھتے؟ آج اگر ایسا تڑپ اور ایسا درد نہیں رکھتے تو آج سے ایسی تڑپ اور ایسا درد اپنے اندر پیدا کیجیے تاکہ اپنی قوم کے لیے آپ گڑ گڑانے والے بن جائیں، اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی دو پر لگانے والے بن جائیں۔ دوسری بات جو آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ ایک انٹرسیسر چیلنج کو قبول کرنے والا ہو۔ میرے ساتھ نکالیے گا ملکاستر کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت۔ ایک انٹرسیسر کو چیلنجز کو قبول کرنے والا، چیلنجز سے بھاگنے والا نہ ہو۔ ذرا سی مصیبت، ذرا سی مشکل، ذرا سی پریشانی اگر آ جائے تو پھر بچ نہ جائے، پھر خدا دے حضور چکے۔ ملکاستر کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ ملکاستر، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، خدا نے ہمیں بہت سی نعمتوں برکتوں سے نوازا ہے، لیکن آج ملکاستر سے سیکھیں گے۔ ملکاستر اسیری میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، کیونکہ اسیر جو غلام ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا۔ یہ اسیری میں ہے کیونکہ بنی اسرائیل قوم کو بھی اسیر کر کے لے گئے تھے، جس میں آستر بھی تھی، اور یہ بادشاہ کی نظر میں منظور اور مقبول ہے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، میرے پاس کوئی رتھ نہیں ہے، میرے پاس گھوڑے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک چیلنج کو قبول کیا، ان ساری باتوں کے باوجود اس نے ایک چیلنج کو قبول کیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس گھوڑے نہیں، میرے پاس رتھ نہیں، میرے پاس فوج نہیں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، لیکن میرے ساتھ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔
کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اس نے کہا میں اس بلا کو کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ پوری قوم بنی اسرائیل کے خلاف یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ساری قوم کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. کیا آج ہم ایسا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ہیں انٹرسیسر، لیکن کیا آج ہمارے پاس وسائل بھی ہیں؟ کیا ہم آج اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ میں کیوں کر اپنے قوم کے لڑکوں کو نشے میں ڈوبتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، کیوں کر اپنے قوم کے لڑکوں کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، میں کیوں اپنی بیٹیوں کو غیر کام میں جاتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ کون ہم میں سے چیلنجز قبول کرے گا؟ ہم انٹرسیسر ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم واقعہ ہی راست باز ہیں، انٹرسیسر ہیں، اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والے ہیں، اپنی قوم کے لیے چیلنجز کو قبول کرنے والے ہیں، تو آج آپ کی دعا سے اس بستی میں ریوائول آ سکتا ہے. آج آپ کی دعا سے یہ قوم سرفرازی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. آج ہمیں بھی ایک انٹرسیسر ہوتے ہوئے چیلنجز کو قبول کرنا. انٹرسیسر درمیانی ہے خدا کے اور اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے گھرانے، اپنے ملک، اپنی کلیسیا، اپنے چرچ، اپنے آپ کے لیے درمیان. خدا چاہتا ہے کہ لوگ شفایت کریں، لوگ اس کے حضور میں جھکیں. اور تیسری بات، جس پوائنٹ کو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع علیہ مسیح. جب آدم نے گناہ کیا تو خدا اور آدم کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی. اور ایک انٹرسیسر میں محبت کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور خداوند یسوع المسیح میں لازوال محبت نظر آتی ہے. وہ میرے لیے اور آپ کے لیے درمیانی بن گئے. کس لیے؟ تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ خدا سے بحال ہو جائے، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. کیونکہ خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس نے میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور وہ تمام دستاویز مٹا ڈالی. اس نے کہا تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، میں انہیں دھو کر برف کی مانند سفید کر دوں گا. میں تمہارے گناہوں کو اتنا دور پھینکوں گا جتنا پورب سے پچھم دور، اور پھر انہیں کبھی یاد نہیں کروں گا.
خداوند یسوع المسیح کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین انٹرسیسر کے طور پر وہ ہمارے لیے درمیانی بنا. اس نے ہماری خاطر اپنے منہ پر تھکوایا. اس نے ہماری خاطر صلیب پر کانٹوں کا تاج پہنا. اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے. وہ میری اور آپ کی خاطر اس نے اپنی کمر پر اپنے جسم پر کوڑوں کو کھایا تاکہ ہمارا وہ رشتہ جو عدن میں بریک ہوا تھا وہ رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو جائے. وہ میرے اور آپ کے اور خدا کے درمیانی بنے. اور آج بھی جب ہم خداوند یسوع المسیح ہماری نجات کا بندوبست کر کے آسمان پر باپ کے دہنے جا بیٹھے تو پھر اس نے ہمارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجا. اور جب ہم رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں, رومیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. خدا کی محبت کو دیکھیے کہ آج بھی خدا کا روح, خدا کا پاک روح اس کے حضور میں میرے لیے اور آپ کے لیے درمیانی بنا ہوا شفاعت کرتا ہے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. سو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں خداوند کے ہاتھ کے نیچے آنا, خداوند کے احکام کو اپنے دل میں رکھنا. کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. اور کلام ہم حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ خدا کے خدام کے وسیلہ سے, خدا کے گھر سے. اور لوگ خداوند کے گھر میں ہی نہیں آتے تو کلام کہاں سے سیکھیں؟ انٹرسیسن کیسے بنیں گے؟ کیسی شفاعت کریں گے؟ کیسی تڑپ رکھیں گے؟ کیسا درد رکھیں گے؟ کیسے چیلنجز کو قبول کریں گے؟ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہماری لڑائی کسی پڑوسی سے نہیں, کسی رشتہ دار سے نہیں, بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی. ہماری لڑائی بہت گہری ہے, بہت بڑی ہے, لیکن اگر ہم شفاعت کرنے والے, خداوند کے ساتھ وقت گزارنے والے, خداوند کے حضور میں پہرو پہر بیٹھنے والے ہوں گے, اس سے باتیں کرنے والے ہوں گے, اس کے کلام کو سننے والے ہوں گے, اس کے کلام کو پڑھنے والے ہوں گے اور اس کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں گے, تو یقیناً فتح آپ لوگوں کی ہوگی. تو آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں شفاعتی تو ہوں, لیکن کیا یہ کوالٹیز بھی ہیں مجھ میں؟ کیا میں دوسروں کے لیے درد رکھتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے لیے تڑپ رکھتا ہوں؟ کیا میں چیلنجز کو قبول کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر مسیح کی محبت ہے؟ اور اس کی محبت کا اندازہ آپ کیجیے, جس کو سولی چڑھا رہے ہیں. اس نے ان کو بھی کہا کہ آئے خدا ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے.
ہمیں کوئی ایک گالی دے دے یا تھپڑ مار دے تو پھر ساڈا دوسرا رخ ویکھن والا ہونا، پھر ساری انٹرسیشن نکل جائے، سارا خدا کا کلام واسے زندگی پھر نہیں پڑھ دینے پہلے کرنا پھر بنے. لیکن آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے حلیمی، عاجزی، انکساری میں آنا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے خدام کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے خداوند سے ہر وقت شفاعت کرنی ہے تاکہ ہمارا خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے آسمان کو کھولے اور اس کے لوگ ہمیشہ سلامتی دیتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو